باغی باغی کی نام ہے باغی جی باغی باغی کیا؟ کسے کہتے ہیں؟ جو حکومت کے خلاف سرگرمیاں کرے، تو باغی کے ساتھ قتال ہوگا، یہی تو پڑھا ہم نے۔ تو حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ قتال بھی تو کیا تھا، نہیں، جنگ نہیں ہوئی تھی ان کے آپس میں؟ بالکل نہیں۔ یہ ابھی تو میں نے بتایا آپ کو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں جو لوگ تھے، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسا رہے تھے سیدنا معاویہ اور اصحاب اہل شام کے لیے، علی رضی اللہ عنہ تو جنگ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو بیعت کے لیے کہا تھا۔ اس کی ہمارے پاس ایک اور دلیل ہے، آپ صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ نکالیں، جہاں خوارج کا بیان آتا ہے، وہاں پہ حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اہل شام کا رخ کرتے ہو، حالانکہ یہ خوارج زیادہ حقدار ہیں کہ ہم انہیں قتل کریں، کیونکہ یہ ہمارے خون اور مال کو اپنے لیے مباح سمجھتے ہیں، وہ نہیں۔ تو علی تو اصحاب اہل شام سے جنگ کرنا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ تو باغی خارجیوں کو سمجھتے تھے، یہ تو ان کے لشکر کے جو لوگ تھے وہ جا کر ان سے لڑے۔ لیکن یہ جو جنگ صفین ہوئی تھی، جنگ کا لفظ تو ہم کہنا شروع ہو گئے نا، ہم یعنی اصل میں تو وہ ایک حادثہ ہے، جنگ تو ہوتی ہے دو ریاستوں کے درمیان، وہ کوئی دو الگ ریاستیں تھوڑی تھی، تو ایک ریاست تھی جن میں موجود دو مسلمان جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہوا تھا۔ جنگ نہیں تو عمار کیسے قتل ہو گئے؟ ابھی میں نے پورا بتایا کہ زلیخا کے گھر کے نیچے تھے اپن، عمار جو شہید ہوئے ان کو باقاعدہ اس باغی گروہ نے شہید کیا جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، کیونکہ پیشن گوئی کس نے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ عمار تجھے باغی جماعت شہید کرے گی جو پہلے سے موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان قاتلہ و صالبہ فی النار، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے روایت، ضعیف روایت ہے۔ تو ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا، ابو الغادیہ نے قتل کرنے کی روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس پہ میرا پورا ویڈیو کلپ موجود ہے، انہوں نے نہیں قتل کیا؟ بالکل نہیں۔ ایک اور بات بتاؤں، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر دو افراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر دو افراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن حضرات نے ابو الغادیہ والی روایت کو صحیح مانا ہے نا، انہوں نے اس کو بھی صحیح مانا ہے، تو اس کا مطلب عمار کو کتنے لوگوں نے قتل کیا؟ اچھا دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے، آپ مجھے فوکس نہیں کر رہے، جو آپ کے دماغ میں نا وہ چلا رہے ہیں۔ ایک منٹ رکے نا، مجھے تو فوکس کریں۔ آپ نے کہا کہ عمار کو شہید کیا کس نے؟ اچھا، مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ دو افراد سر لے کر آئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، دونوں ہی کہہ رہے تھے ہم نے قتل کیا ہے، تو عمار کو قتل کیا کس نے؟ دو نے یا ایک نے؟ اس پہ تو رکیں نا، وہ آپ کے دماغ والے کو بھی دیکھیں گے ہم، اس پہ تو رکیں، یہ کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات، دونوں ہی روایتیں ثابت نہیں ہیں، نہ وہ مسند احمد والی روایت ثابت ہے، نہ یہ ابو الغادیہ والی روایت ثابت ہے۔ ادھر تو انہوں نے حوالہ دیا ہے البانی صاحب کو اور ناؤد کا۔ دیکھیں بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بات یہ ہے حدیث کا تصحیح و تضعیف کا معاملہ نا اجتہادی و توفیقی ہوتا ہے، وہ حضرات مشائخ ہیں، ان کو ہم سے زیادہ علم حدیث کا درک تھا، علم تھا، صحیح، لیکن یہ بات انتہائی غور طلب ہے، شیخ البانی کی تراجعات اگر آپ کے نظر میں نہ ہو تو آپ ان کے حکم پر کلی اعتماد کر سکتے ہیں، اور شیخ زبیر کا انوار الصحیفہ اگر آپ کی نظر میں نہ ہو تو کیا ان کی تحقیق پہ کلی اعتماد کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تصحیح و تضعیف کے معاملے میں ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں خدا نخواستہ ان کی کوئی گستاخی نہیں ہوگی؟ ہاں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وہ ویڈیوز دیکھیں، اس میں میں نے سارے دلائل دیے ہیں اس کے اسانید کے اوپر، وہ دیکھ لیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کو اس کا کوئی معقول جواب نظر آتا ہے کہ جس سے ان روایتوں کا صحیح ہونا ثابت ہوتا ہے تو مجھے بیان کریں، میں اس سے رجوع کروں گا، نہیں تو پھر ان روایتوں کو ضعیف مانیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر، سب سے پہلے آپ کو قرآن کی ان آیتوں کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اللہ نے جو بات کی ہے، علی کو چاہیے تھا وہ باغی جماعت سے قتال کریں گے، صلح نہیں، ایسے ہی ہے، عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ طے شدہ بات ہے۔ یہ دو باتیں آ گئی نا، قرآن بتاتا ہے باغی سے قتال ہوگا، حدیث بتاتی ہے کہ عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی۔ اگر وہ باغی جماعت اصحاب اہل شام تھے علی کے علم کے مطابق،
تو علی ان سے صلح کرتے. بس پہلے اس پہ غور کریں. یہ تو تعارض آ جاتا ہے نا حدیث پہ. آپ کون سی حدیث میں تعارض آیا؟ یہ جو شیخ البانی جن کی نہیں، شیخ البانی کو ایک منٹ رہیں، پہلے وہ حدیث پڑھیں. کون سی حدیث میں تعارض آیا؟ مسند احمد والی. ہاں، اب کیا کریں کہ قرآن اور یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی روشنی میں اس کی سند کی تحقیق کریں. یہ ہے نا طریقہ. جب تعارض آئے تو ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ یا تو ترجیح، یا تطبیق، اور یا تضعیف. تو یہ اگر صحیح مان لیں تو نہیں، اگر صحیح کیوں مان لیں؟ کائے کی توجیح کرنی ہے؟ کریں توجیح کریں. چلے میں آپ کی توجیح دیکھتا ہوں. یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ آپ نے عمار کو قتل کیا. ان کے ہم نے تو نہیں قتل کیا، حضرت علی نے ہمارے نیزوں کے سامنے حضرت عمار کو پھینکا. حدیث میں الفاظ ہیں ہی نہیں کہ علی نے ہمارے نیزوں کے سامنے پھینکا، بلکہ حدیث کے اندر تو یہ بھی الفاظ ہیں. یہ بھی ضعیف روایت ہے، لیکن اس کے اندر الفاظ یہ ہیں. نہیں، وہ شیخ البانی نے تصحیح کی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں اس کی بھی سند کی تحقیق کی ضرورت ہے نا. معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف تو یہ الفاظ بھی منسوب ہے کہ اس کو ان لوگوں نے قتل کیا جو اسے لے کر آئے. کون لے کر آئے تھے؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا. چلو مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ انہوں نے علی کا نام بھی لیا. عمار کن لوگوں کے درمیان تھے؟ علی، انہوں نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہے. عمار کن لوگوں کے درمیان تھے؟ ان باغیوں کے درمیان جو علی کے لشکر میں. آپ کیسے ان کے درمیان میں تطبیق دے پائیں گے؟ دیں. اچھا چلیں، ہم نے دے دی تطبیق. کیا وہ بھائی ثابت ہوا کہ عمار کو کس نے شہید کیا؟ بتائیں نا. نہیں، کن لوگوں نے شہید کیا؟ منسوب کن کی طرف ہوگا عمار کا قتل؟ بہترین، زبردست، میں آپ کے ساتھ ہوں. اب بتائیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے باغیوں سے تو قتال ہوگا، علی نے تو ان سے صلح کی ہے. اب علی کو غلط مانے یا نہیں؟ صلح تو کرنے کا اللہ نے نہیں کہا نا، قتال کا کہا ہے نا. علی نے صلح کیوں کی، اس پہ ہم علی کو غلط مانے یا نہیں؟ اس کا جواب چاہیے. باغیوں سے ضروری قتال کرنا ہے، اگر وہ صلح کر دے تو پھر نہیں. میں تو آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ ان سے تو جب تک قتال ہوگا، جب تک وہ یعنی حتی یاتی الی امر اللہ، وہ تو امر اللہ کی طرف آئے نہیں نا. نہیں، اگر امر اللہ کی طرف آ جائیں تو پھر بھی ان سے قتال. ہاں، تو معاویہ کب آئے؟ جب تک صلح نہیں ہوئی اس وقت تک تو معاویہ نہیں آیا نا. امر اللہ یہ تھا کہ وہ ان کو خلیفہ مان لیں، یہی تھا نا. انہوں نے تو مانا ہی نہیں تھا. بعد میں آ گئے تھے. کون بعد میں آ گئے؟ بعد میں تو علی شہید ہو گئے تھے نا. اس کا مطلب آپ نے صلح کر دی تھی، جی بعد میں آئے تھے تو صلح کی. نہیں، آپ سمجھے نہیں. حتی یاتی الی امر اللہ یعنی صلح جب ہوتی جب وہ علی کے ہاتھ بیعت کر لیتے. اور معاہدہ تحکیم میں تو شرط ہی آئی تھی کہ یہ جو یعنی کہ خلافت کو جو معاملہ ہے نا، یہ شورا کے آگے رکھ کے دوبارہ سے بیعت کا معاملہ کیا جائے گا. اب بتائیں کس کو غلط مانے؟ بتا دو. نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ ہے سوال اس وجہ سے کہ طلباء کو اس چیز کا پتہ چلا. ہاں، میں کب انکار کر رہا ہوں، لیکن اسی لیے تو آپ کو اپنا ساتھ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. لاؤ نا اس بات کی طرف. معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح کی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے جو پہلے کیا علی کے ساتھ صلح کی تھی معاویہ رضی اللہ نے. ہے نا، لیکن بیعت تو نہیں کی. اور حکم کیا ہے؟ حتی یاتی الی امر اللہ. اور اس وقت امر اللہ کیا ہے کہ علی کی اگر باقی جماعت صلح پر راضی صلح کرے تو صلح کر لینی چاہیے. تو میں کب انکار کر رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اللہ نے اصول کیا بیان کیا ہے، قتال کب تک کرنا ہے؟ حتی یاتی الی امر اللہ. یہاں کیا ثابت ہوگا معاویہ پہلے باغی تھے بعد میں صلح کر دی؟ نہیں نا، یہ تو آپ ثابت کرنے پہ لگے وہ. میں یہ ثابت کر رہا ہوں وہ تھے ہی نہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہ باغی گروہ وہ لوگ تھے ہی نہیں. میں تو یہ ثابت کر رہا ہوں، پورا درس ہی میں نے اس پہ دیا ہے. میں تو صرف یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. نے کہا کہ باغی گروہ کو قتل کر یہ وہ تو معاویہ رضی اللہ عنہ وہ تھے، اس کا ہی تو ثبوت چاہیے. کیونکہ باغی گروہ تو پہلے سے موجود تھا. جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا وہ شام سے آئے تھے، معاویہ نے بھیجے تھے. مسند احمد کی حدیث ثبوت ہے نا. مسند احمد کی حدیث تو میں لے رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ہم مسند احمد کی حدیث کو لے لیتے ہیں، شیخ البانی کی تصحیح کو بھی لے لیتے ہیں. اب اس تعارض کو رفع کیسے کریں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہم نے یعنی کہ قتال کرنا ہے کن سے؟ باغیوں سے. حتی یاتی الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف آ جائیں. اب اللہ کا حکم اس وقت کیا تھا کہ وہ علی کی بیعت کر لیں. انہوں نے تو نہیں کی، لیکن علی نے ان سے صلح کی. جو اس بات کی دلیل ہے علی ان کو باغی گروہ مانتے ہی نہیں. آپ مان رہے ہیں. اس وقت تو یہی ہے نا، حتی یاتی الی امر اللہ سے مراد تو اصل دین ہوگا نا، جس سے وہ بغاوت کر رہے ہیں. اس وقت اصل دین جس سے انہوں نے بغاوت کی وہ کیا تھا؟ خلیفہ کی بیعت نہ کرنا.
ایسے ہی ہے نا. جب اگر ہم معاویہ کو باغی سمجھیں تو علی نے ان سے صلح کر کے ثابت کر دیا کہ معاویہ باغی نہیں تھے. اب چلو میں آپ کو دوسری دلیل دیتا ہوں, چھوڑو ساری باتوں اور آسان کریں. بھائی مسند احمد کی حدیثیں دونوں صحیح ہیں, ہاتھ میں لاؤ. زبردست. اب بتاؤ حسن کو صلح کرنی چاہیے تھی معاویہ سے؟ یہاں تک کہ بیعت ہی تفویض کر دی معاویہ کو, یہ کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو اس سے زیادہ خطرناک بات ہے. اب شیخ البانی کی تصحیح ہم لے لیتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے عمار کے قاتل باغی ہیں, باغیوں سے قتال ہوگا. چلو والد نے تو صلح کر لی, لیکن بیٹے کے ہاتھ میں خلافت آنے کے بعد بیٹے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قتال. حتیٰ یاتیہ الی امر اللہ, وہ گئے بھی تھے اس کے لیے. راستے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے صلح کی بات ڈالی, اس شرط کے ساتھ صلح کر لی, ہتھیار وغیرہ جو ہمارے لگے ہیں وہ پیسے دے دو, ختم. نہیں تو علی نے صلح کون سی کی تھی؟ معاہدہ تحکیم. کس بات کی؟ یہی صلح کا معاملہ جو معاہدہ تحکیم جن شرائط پہ ہوتا ہے وہ معاہدہ تحکیم کہلاتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو حکم بنے گا نا اس پر معاہدہ. تو کس کو حکم بنایا؟ وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ دوبارہ سے ان کے درمیان میں بیعت ہوتی, ٹھیک ہے, جو حکم بنتا اس کی سب بیعت کر لیتے, لیکن علی اس کے بعد شہید ہو گئے. عبد الرحمن ابن ملجم نے ان کو شہید کر دیا, اور بعد میں کون بنے حکم؟ حسن بنے. لیکن وہ معاویہ تو کہ آپ نے جو کہا کہ وہ صلح کی تو بیعت کی طرف ہی آئی تھی نا؟ نہیں نا, بیعت تو نہیں ہوئی نا جب تک. وہ آئے تو تھے نا. کون؟ تو وہ تو پہلے بھی بیعت کی طرف ہی تھے. آپ کو پتہ ہے ابو مسلم خولانی گئے ان کے پاس اور جا کر کہا تو اپنے آپ کو علی سے افضل یا خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں علی کو خود سے افضل اور علی کو ہی خلافت کا حقدار سمجھتا ہوں, لیکن تم بھی جانتے ہو کہ میں اپنے بھائی عثمان کے قصاص کا ان سے مطالبہ کرتا ہوں, ہے نا. اس کا مطلب علی کی وہ بیعت کرنا چاہتے تھے, اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کو شک اس بات کے اوپر ہے کہ علی بھی ان میں شامل ہیں, ایک, اور نمبر دو, علی کی جو بیعت ہے ان کی نظر میں وہ بیعت شرعی بیعت ہی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ نبی نہیں, پہلی تو ہلو نہیں کہا ہوئی ہے. آپ اگر یہ مجھے کہیں گے نا ہاں مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ معاویہ اور اصحاب اہل شام جو نا وہ باغی نہیں ہیں, تو پھر ہم دوسری بات کی طرف چلیں گے. نہیں, وہ تو واضح نہیں ہو رہا مسئلہ. بالکل واضح ہے مسئلہ, جو اشکال ہے وہ بیان کریں گے وہ اور واضح ہو جائے گا. نہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کی طرف آئے تھے نا, وہ اسی میں کہہ رہا ہوں پہلے نا آپ غور کرو علی پہ, آپ وہاں سے ہٹ رہے ہو. علی پہ غور کرو گے نا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیں آپ نے معاویہ کو خلاف بھی بتانا ہے علی کے, اور علی کہہ رہے ہیں وہ میرے خلاف نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہو ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی دیکھو علی نے تو صلح کر کے ثابت کر دیا, نہ معاویہ ان کے خلاف نہ علی ان کے خلاف, لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ وہ علی کے. یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ جنگ کس بنیاد؟ اول تو یہ جنگ تھی نہیں نا, میں تو پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں جنگ تو دو ریاستوں میں ہوتی ہے. اگر جنگ نہیں تھی تو عمار قتل کیسے ہو گئے؟ باغیوں نے قتل کیا, یہی تو ابھی میں نے بتایا آپ کو. آپ اس وقت میں شاید وہ سوچ رہے تھے جو مرزا جہلمی بولتا ہے. اگر آپ وہ سوچتے نا جو میں بول, دیکھو مناظرے میں پتہ ہے کون سا آدمی جیتتا ہے, حق اور باطل کے دلائل ولائل وہ سب اپنی جگہ ہے. مناظرے میں وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے جو پہلے غور سے سنتا ہے, کیونکہ اگر سامنے والا غلط بیانی کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو اس کی غلط بیانی میں ہی پکڑ لیتا ہے. ہم نے مرزا جہلمی کو سب سے پہلے دلائل میں نہیں پکڑا ہے, اس کی غلط بیانیوں میں پکڑا ہے کہ پہلے تو نے کچھ بولا بعد میں تو نے کچھ بولا. وہ اس کو غور سے سننے کا نتیجہ ہے. آپ نے مجھے غور سے نہیں سنا, جس کا نقصان آپ یہ ذہن میں چلاتے ہیں دیکھو ادھر مرزا جہلمی نے یہ بولا تھا ادھر یہ بولا تھا, جس کا نقصان کیا ہوا کہ جو میں نے اتنا سب کچھ بولا نا وہ آپ سے نکل گیا ذہن سے. کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ٹینشن نہیں. ایک جملے میں دوبارہ دہراؤں اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. ایک جملے میں بات یہ ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی جماعت شہید کرے گی. قرآن نے بتایا باغی جماعت سے قتال کرنا ہے, صلح نہیں کرنی. علی کو چاہیے یہ تھا باغی جماعت سے وہ صلح نہ کریں قتال کریں. علی نے خوارج سے صلح نہیں کی, انہیں قتل کیا. لیکن علی نے معاویہ اور اصحاب اہل شام سے صلح کی, تو علی نے بتا دیا باغی خوارج ہیں اصحاب اہل شام نہیں ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہو خوارج نہیں ہیں اصحاب اہل شام. اب بتاؤ علی کی مانے یا شیخ البانی کی؟
معذرت کے ساتھ دیکھیں، میں نے کہا مشائخ ان کی، میں نے کیا کہا، یہ ایک اجتہادی اور توفیقی معاملہ ہوتا ہے، تصحیح و تضعیف کا. خود دیکھیں کہ شیخ زبیر اور شیخ البانی میں کتنی جگہ اختلاف ہوا ہے. جی اچھا، باغیوں کے ساتھ یعنی کہ صلح نہیں ہو سکتی؟ باغیوں کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، ان سے قتال ہوگا جب تک حتی یاتی الی امر اللہ. ٹھیک ہے، دوسرا بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرے پاس خلافت 30 سال تک ہوگی، اور دوسری حدیث میں کہ 12 خلیفے ہوں گے. اس کا کیا مطلب؟ وہ پہلے جو آپ نے حدیث پڑھی وہ تو ضعیف روایت ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدھا سال ہے. یہ 30 والی ضعیف ہے؟ بالکل ضعیف ہے. اس کی سب سے مضبوط دلیل بتاؤں آپ کو، سند کو چھوڑو، متن کو دیکھو. خلافت 30 سال مکمل کس پہ ہوتے ہیں؟ خود راوی نیچے کیا بتاتا ہے، وہ حسن پہ مکمل ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے نا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تھے یا نہیں؟ تو وہ تو ان 30 سالوں میں ہے ہی نہیں. کیا ثابت ہوا؟ کہ راوی ہمیں غلط انفارمیشن دے رہا ہے. ٹھیک ہے، 12 خلفاء والی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ ثابت شدہ روایت. اس کی روح سے معاویہ کیا بنے؟ صحیح. اور بتائیں وہ جو روایات ہیں وہ صحیح مسلم میں بھی ہے کیا؟ ممبروں پر گالی والی روایت شامل ہے. اصل میں ایک مجہول آدمی جو لان تان کرتا ہے، اس سے ہم تمام اصحاب بنو امیہ کے اوپر تو الزام نہیں لگا سکتے نا. رجل من آل مروان کا لفظ ہے. اب رجل من آل مروان ایک مجہول آدمی ہے، کون ہے وہ آدمی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. تو جب تک اس آدمی کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں لگتا، ہم اس کا کیا ہوا سارے جو نا بنو امیہ پہ کیوں ڈال دیں گے؟ یہ غلط بات ہے نا. یہ ہے مسئلہ. جی کس کا؟ بالکل بنو امیہ کا دور تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس آدمی کا ہی نہیں پتہ نا ہمیں وہ آدمی کون ہے. اس آدمی کا پتہ لگے، پھر اس آدمی کی اگر پکڑ نہ کی گئی ہو تو بحث کی جا سکتی ہے. پھر مزے کی بات یہ ہے اس کا اپنی ذاتی رنجش تھی اور یا وہ صرف اس تنازع کی وجہ سے کرتا تھا ایسا، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک بات ہے نا. اگر وہ اس تنازع کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو پھر تو یہ الزام گورنمنٹ پہ جائے گا. لیکن اگر مثال کے طور پر وہ اپنی ذاتی کسی رنجش کی بنا پہ ایسا کرتا ہے، جیسے اس کی آپ کو میں ایک مثال دوں کہ ایک صحابی کو غلط فہمی ہوئی کہ جب انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے ایک شخص کو یوں کہتے ہوئے سنا ابو تراب، ہے نا، کیا الفاظ ہیں کہ وہ صحابی سے مل کر کہتا ہے وہ فلاں شخص نا علی پہ سب کرتا ہے. کیا سب کرتا ہے؟ وہ ابو تراب کہتا ہے. اللہ کے بندے، میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ علی کے چہرے سے مٹی جھاڑ رہے ہیں، انہیں ابو تراب کہہ رہے ہیں. تو کیا پتہ لگا اس کی نظر میں یہ سب تھا، جبکہ وہ تو حدیث سے دی گئی کنیت تھی. یہ ہے نا ہے روایت تاریخ طبری کے اندر موجود ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ الزامی جواب دینے کی نوبت آئے تو آدمی یہ بات بیان بھی کرے. آپ بھائی تو سمجھ رہے ہیں کن میں؟ بلوائیوں میں عمار بن یاسر کوئی صحابی شامل نہیں تھا. بلوائیوں میں جو شخص یہ کہتا ہے کوئی صحابی شامل تھا وہ جھوٹ بولتا ہے. بلوائیوں میں کوئی صحابی نہیں تھا. کس نے دلیل، کس نے صلح کی؟ تاریخ کے اندر آتا ہے نا یہ الفاظ، اور بخاری مسلم میں حکمین کے بھی الفاظ موجود ہیں. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ صلح کے دنوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں کام کیا. تو وہ صلح کے دنوں کا مطلب ہی کیا ہے؟ وہ معاہدہ تحکیم کی طرف اشارہ ہے. اس سے پہلے وہ تو آخری ہوں گے نا. یہ کس نے کہا کہ اب وہی ہوں گے؟ ہاں بالکل آئے گی، کیوں نہیں آئے گی. آپ میں کوشش کریں گے، جمہوریت کو چھوڑ کے خلافت کے لیے محنت کریں گے، ضرور آئے گی. خلافت کی دعوت دینی چاہیے نا. ہمیں خونی انقلاب سے بچنا چاہیے، علمی جو ہے نا انقلاب کی کوشش کرنی چاہیے. اب میری بات سمجھ، خوارج والا فتنہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ڈاکٹر اسرار والا بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایسا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والے طریقے میں عمل کرتے ہوئے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک چھوٹی سی. آپ زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کر دو، 5 سال میں اس ملک میں خلافت نہیں آ جائے تو مجھے کہنا. خلافت کیسے آ سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کا کہا نہیں. 12 تو خلفاء وہ ہیں جو پے در پے ہیں، جن کے لیے ہم راشدین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا جن کے لیے ہم کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوہ. یہ وہ 12 ہیں. پے در پے امام مہدی تو ہاں نا، تو ان کا تو نام لے کے صراحت کی ہے نا بھائی، سمجھیں. یہ تو 12 عمومی طور پہ ہو گئے اور ان کا نام لے کے الگ صراحت کر دی.
یہ ہے نا. یزید کو کافر کہنا جائز ہے یا برا کہنا جائز ہے یا نہیں، وضاحت فرما دیں. کافر کہنے کے لیے تو ہمیں دلیل کی ضرورت ہے نا، کہ اس نے مسلمات دین میں سے کسی چیز کا انکار کیا ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا. اور برا کہنا جائز ہے یعنی برا اس وقت کہا جائے گا جب اس سے کوئی برا فعل ثابت ہو جائے، اور اس میں بھی اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ اگر اس کا تعلق اس کی ذات سے ہوگا تو بھی ہم اس سے برا نہیں کہیں گے، لیکن اجتماعیت ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہوگا تو ظاہر ہے اس کا برا ہونا لوگوں پہ ظاہر کیا جائے گا. آپ سمجھیں ذرا اس بات کو. میں اور آپ میں سے کوئی اگر خدا نہ خواستہ کسی ذاتی طور پر کسی فسق کے اندر مبتلا ہے تو جو شریعت کا طریقہ کار ہے وہ یہ کہ ہم اس کو سمجھائیں گے، نہ کہ اس کے فسق کو اچھالیں گے. لیکن ایک آدمی کا فسق ایسا ہے کہ جو وہ اس سے دوسرے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہم لوگوں کو متنبہ کریں گے، ڈرائیں گے. تو اگر یزید نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو اس کو برا کہا جائے گا، اور اگر یزید نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے تو ہم اس کو برا کہہ کے کیوں مطلب خود گناہ گار ہوں گے. مومن تو لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا نا، سن ترمذی کی روایت. یہ ہے مسئلہ. 12 خلیفوں میں سے یزید بھی ہے گا. گنو گنو گنتی گنو، آ جائے گا. گنتی گن لو. پھر 2 نکالتے ہیں. کون 2 نکالتے ہیں؟ نہیں گنا ہے، نہیں نکالا. اٹھاؤ فتح الباری، کوئی نہیں نکالا. حافظ ابن حجر نے نہیں نکالا. اٹھاؤ فتح الباری، دیکھ لو اسی جگہ سے. یہ موبائل کا بھائی جان، موبائل کا جائز استعمال کرنے دیا جاتا ہے یہاں مدرسے میں. تو لائبریری کا چینل سبسکرائب کریں، اور خاص طور پہ نا یہ جو 3-4 موضوعات جو آپ نے میرے سے پوچھے نا، ان پر جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، اس میں جو دلائل دیے گئے ہیں ان پر تحقیق کریں. اگر وہ کمزور ہیں تو چھوڑ دیں، بلکہ مجھے بھی بتائیں کہ یہ اس میں علت ہے، اور نہیں تو انہیں اختیار کریں. اور خلافت کے حصول کے لیے کوئی جماعت جب بھی جماعت اٹھے گی فتنے کا شکار ہوگی. کسی جماعت کو نہیں اٹھانا ہے، بلکہ مسلمانوں کی عام ذہن سازی کرنی ہے، جس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں. جمعہ قائم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان دے دیتے ہیں، لوگ خدایت. کوئی جماعت تھوڑی الگ سے اٹھ کے دکانوں پہ جا کے ڈنڈے مارتا ہے اب جمعے کے لیے نکلو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کوئی اذان دے دی لوگ آ جاتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ہم نے خلافت کی دعوت دینی ہے حکیمانہ طریقے سے. موجودہ دور میں خلافت تکفیر کا امتیاز بن گئی ہے، ایک نشان امتیاز بن گیا کہ اگر خلافت کا نام لو تو آپ کیا کہلائے جاتے ہو کہ یہ خارجی ہے، یہ کوئی داعش ہے، ایسا ہے نا. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا مطلب یعنی لوگوں کو خلافت کی جو برکات و ثمرات بیان ہوئی ہے نا اس کی طرف توجہ دلائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھائی دیکھیں، خلافت میں جو امیر المومنین ہے وہ مسلمانوں کے جو سودے ہیں، جو مسلمانوں کے کام ہیں، جو مسلمانوں کے کاروبار ہیں، اس میں ان کے ساتھ بحیثیت پارٹنر کھڑا ہوتا ہے نا. لیکن جو موجودہ جو دور ہے اس کے اندر کوئی کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. اب ایسے اس طرح کی چیزیں کچھ بتا کے نا ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں. جیسے زکوٰۃ کا نظام ہے، زکوٰۃ کے نظام کو ہم نے بتایا کہ بھئی یہ خلافت میں اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے پورے طریقے سے. اب سامنے والا خود ان چیزوں پر سوچنے میں مجبور ہوگا یار باقی میں ہمارے لیے خلافت میں جو برکات و ثمرات ہیں وہ کسی نظام میں نہیں ہے. یہ ہے معاملہ. بتائے اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنے دونی نے حافظ ابن حجر کی رائے کے مطابق مروان اور معاویہ بن یزید نہیں ہے. ہم یزید بن معاویہ کی بات کر رہے ہیں. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ